علامہ صاحب، یہ آج جس طرح قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، اسی حوالے سے عوام میں ایک شعور، آگاہی اور جو شریعت کے احکامات ہیں وہ پہنچانے کی کوشش، جس میں آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میاں بیوی میں اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو بچوں کی، چونکہ میاں صاحب ساتھ موجود بیٹھے ہیں آج، ان کی موجودگی کا بھی اس حوالے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ جو بچے ہیں وہ عدالتوں میں خوار ہوتے ہیں، دو خاندان میں خوار ہو رہے ہیں۔ 15 دن کے بعد جس کے پاس بھی بچے ہیں ان کی 15 دن کے بعد ایک ملاقات ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ بھی نہیں ہو پاتی۔ کیا شریعت کا حکم ہے کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہے، طلاق ہو گئی ہے، جو کہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے، بچوں کے مستقبل کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان پر ہم میاں صاحب کی بھی رائے لیں گے، شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جس وقت ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں نہیں رہی اور باپ نہیں رہا۔ ماں اور باپ کی جگہ جو ہے نا وہ بالکل ان کا رشتہ برقرار رہتا ہے طلاق ہونے کے باوجود بھی۔ تو بالکل اس کو کٹ آف کروا دینا یا ان کا بالکل آپس میں لا تعلقی کروا دینا یا ملاقات و بندیاں عائد کرنا، یہ کسی بھی طور درست بات نہیں ہے۔ جس وقت قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابتدائی ایام کے اندر جس وقت بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو رضاعت کا باقاعدہ طور پر معاوضہ دے کے اس سے رضاعت کروانے کا حکم ہے، تاکہ ایک بچے اور ماں کی افیلیشن جو ہے برقرار رہے۔ اسی طرح جس وقت کوئی معاشی ضروریات ہوں تو والدین کے لیے جو ہے نا بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی صلاحیت دی ہے بالعموم یہ ذمہ داری والد کے شولڈر پہ عائد ہوتی ہے، لیکن اگر ماں بھی معاشی اعتبار سے مستحکم ہے تو اس صورت میں بچوں کی کفالت یا ان کی ضروریات کی یا نگہداشت کرنا یہ طلاق ہو جانے کے باوجود بھی کسی ایک کے پاس بھی اور دوسرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا اپنا رول پلے کرے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کا ایک تصور ابھر آتا ہے کہ اب طلاق ہونے کے بعد ماں باپ کا ریلیشن بھی ختم ہو گیا، جس کے پاس بچے موجود ہیں شاید وہی اس کا اکیلا جو ہے لک آفٹر کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ دینی تربیت کرنا، اخلاقی تربیت کرنا اور ان کی نشو و نما اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ والدین کی یکساں ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے جو بری ذمہ نہیں ہو سکتے والدین اگر وہ ایون کہ ان کی اپنے طلاق بھی ہو جائے۔ جو ہمارے معاشرے کے اندر ان کے درمیان ملاقاتیں کروانے جو تعطل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور یہ بات عدالتوں تک نہ جائے تو بہت بہتر ہے۔ یہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے کہ والدین کا ایک ایسی کوآرڈینیشن اسٹیبلش ہو جائے، اگر وہ جب بھی ملنا چاہے والد بچوں کو یا والدہ بچوں کو تو اس کے اندر کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات یہ ہے کہ والد کی موجودگی ہو یا والدہ کی موجودگی ہو، اس سے بچوں کے اندر ایک اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے، اور دونوں سے کسی ایک کی عدم موجودگی سے وہ ویکنس کا شکار ہوتا ہے، سماجی اعتبار سے بھی اور تربیت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے بھی۔ اور معاشرے جس وقت وہ عام بچوں سے ملتے ہیں جن کے والدین جو گھر میں موجود ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ان میں ایک احساس کمتری کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس احساس کمتری کیفیت سے ان کو باہر نکالنا یہ دونوں والدین کی ذمہ داری بن رہی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں طلاق ہو جانے کے بعد بھی کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کے اندر والدین کے تعلقات بچوں کے ساتھ مثالی رہے ہیں، اور کبھی بچوں کو یہ بات محسوس نہیں ہوئی کہ ہم ایسے فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، سپلٹ فیملی ہے، وہ باقاعدہ اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے اپنی زندگی جو ہے نا اس کی تمام ضروریات کو اپنے والد کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، والدہ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا، پھر اس کے بعد آپ بات آگے بڑھائیں دوسرے پارٹیز فرینڈس کے ساتھ۔ میرے ایک دوست تھے، ان کی والدہ کو ان کے والد نے طلاق دے دی تھی، وہ اس وقت جو ہے نا انگلینڈ میں رہتے ہیں، جب بھی واپس آتے ہیں اپنے والد کے ساتھ ان کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، لیکن اس دوران اپنی والدہ کے ساتھ بھی مسلسل ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں۔ نہ اس بات کے اوپر ان کے والد کو اعتراض ہے اور نہ ہی والدہ نے کبھی یہ بات کہی ہے تم میرے گھر کی بجائے والد کے گھر میں کیوں رہ رہے ہو۔ ان کی والدہ نے کسی اور شادی کر لی تھی، تو ان کے والد جو ہے نا کبھی انہوں نے اس کے مسئلے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی، اپنی ماں کو جا کے ملتے ہیں، ان کے لیے بھی تحفے تحائف لاتے ہیں، ان سے اپنی محبتوں کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں انسان کی ایگو اس درجے کی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے نباہ نہیں ہو سکا، ان کا باہم آپس سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے بچے دنیا میں آ گئے ہیں ان سے ان کی جو ہے نا تعلقات کو منقطع کر دیا جائے، بلکہ ان کی کفالت، ان کی تربیت اور تعلیم کے جملہ معاملات جو ہیں والدین کو جاری رکھنے چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، کس عمر تک بچے کا جو خرچ ہے وہ والد کے اوپر، اگر وہ والدہ کے پاس ہے، اپنی علیحدگی کے بعد، طلاق کے بعد والدہ کے ساتھ رہائش ان کی ہے، کس عمر تک اس کا خرچہ والد کے ذمہ ہے؟ ایک تو بات ہے لاء کی، جو آپ کو میں تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں زیادہ بہتر داؤد صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے۔ بالعموم تو دنیا میں 18 سال کو ایک بلوغت کی ایج مانا جاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر اس طرح کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں تصور ہے جب تک وہ ضرورت اس کو رہے بچے کو، جب تک ضرورت رہے بچے کو، والد کو اسے کرتا رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح معاملہ جو ہے نا ایک سٹیج پہ آ کے ریورس بھی ہو جاتا ہے، جس وقت والد محتاج ہوتے ہیں تو پھر بچے کا یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ والدین کی لک آفٹر کرے جب تک ان کو ضرورت باقی رہتی ہے۔ نہ اس میں کوئی اولڈ ہاؤس کا کنسیپٹ ہے،
نہ ہی کوئی یورپین تصور زندگی ہے کہ جس کے اندر بچہ جب جوان ہو گیا ہے تو والدین اس کی ضروریات پوری کرنے کے قاصر نظر آتے ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں پاکستان اس لحاظ سے ایک مثالی ملک ہے جس میں بچے بغیر طور پر اسٹینفورڈ چلے جاتے ہیں, میساچوسیٹس چلے جاتے ہیں, بوسٹن چلے جاتے ہیں, آکسفورڈ ہارورڈ چلے جاتے ہیں, تب بھی ان کی فیسیں والدین ہی پے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی بات نہیں کہ بلوغت کے بعد یا شادی کے بعد والدین جو لک آفٹر کرنا چھوڑ دیں. اللہ کے فضل ہماری اپنی فیملیز کا ہم یہ دیکھتے ہیں, ہمارے بچے شادی شدہ بھی ہوں تو ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں, کبھی تعمل سے کام نہیں لیتے. یہ اللہ نے محبت کا ایک ایسا رشتہ بنایا ہے کہ جس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے ایج کی کہ اب اتنی عمر ہو گئی ہے تو ہم نے ان کی کفالت چھوڑ دینی ہے. جب تک ہمارے اندر استعداد موجود ہے, صلاحیت موجود ہے معیشت کا معاملہ چلانے کی, تو ہم نے بچوں کی جو ہے نا ہمیں ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کرتے رہنا چاہیے جب تک ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق اس چیز ہے, میری اگر معیشت ہے, معیشت مضبوط ہے, بچے کی معیشت کمزور ہے تو مجھے ہر صورت اس کو اسسٹ کرنا چاہیے. اس کی معیشت مضبوط ہے, میری کمزور ہے, پھر اسے مجھے اسسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی داؤد صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ اکثر آتے رہتے ہیں لائرز کے پاس بھی کہ میاں بیوی کی علیحدگی ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو بچہ ہے اس کے اخراجات جو باپ اٹھانے کی طرف آ نہیں رہا ہوتا, تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے علامہ صاحب نے جیسے بتایا نا, میرے اپنے تجربے کے مطابق نا فیملی عدالتوں کے اندر یہ معاملات 90% نا انا پرستی کی وجہ سے ہیں. ادروائز ایسی فیملیز کو ہم بھی جانتے ہیں, عدالتوں میں دیکھتے بھی رہتے ہیں, جو بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ ان کی سیپریشن ہو گئی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. فیملی عدالتوں میں نا 2-3 مسئلے ہیں, جیسے کہ پہلے عمران صاحب نے بتایا نا کہ بچوں کی کسٹڈی ملاقات کا معاملہ, وہ ملاقات کے معاملے میں بھی میاں بیوی دونوں اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, زج کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بہانے جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں. جس دن ملاقات کا دن ہے اس دن بچے کا بیماری کا سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا, یا خاتون کی طرف سے یا مرد کی طرف سے, یہ دونوں طرف سے. اسی طرح ہی خواتین ان کے خرچے کے معاملات میں بھی. میں انفارچونیٹلی ہم عدالتوں میں روز دیکھتے ہیں, ایک فیملی کا کیس فیملی عدالت لاہور میں چل رہا ہے. اس خاتون کے جو شوہر تھے وہ اچھے سرکاری آفیسر تھے, ملتان سے ان کا تعلق تھا, اور ان کی بیٹیاں تھیں, وہ دونوں ڈاکٹر تھے میاں بیوی, سیپریشن ہو گئی, وہ لاہور میں آ کے شفٹ ہوں گی. ان کی بیٹیوں, جب انہوں نے اپنے بچیوں کے خرچے کا کیس دائر کیا تب وہ چھوٹی تھیں. اب وہ بچیاں شادی کرنے والی ہو گئی ہیں اور اس کے 43 لاکھ روپے کے بقایا جات آج کے دن تک وہ باپ نہیں دے رہا, اور وہ کیس یہاں پہ چل رہے ہیں اس طرح. اور اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس باپ کے پاس دینے کی اہلیت, ان کی پینشن آئی تو وہ پینشن میں اپنی بیٹیوں کے, بیٹیاں تو اس کی ہے نا, شادیاں ان کی آنے کی بڑی ہیں, اور وہ خاتون جو ہے وہ مختلف طرح کے چیزوں سے وہ کرتے ہی پہلے. میں ذاتی طور پہ بطور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر شریعت کا, دین کا علم صحیح معنوں میں آ جائے تو ہمارا یہ مسئلہ کبھی یہ تنازع عدالت تک پہنچے ہی نہ. بے شک. چونکہ یہ معاملہ ہم اپنی بنیاد سے سارے ہٹ گئے ہیں, تو اس لیے یہ سارے خانگی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے لیے عدالتوں میں جانا. عدالتوں میں بھی جا کر آپ اسی مسئلے کا شکار رہتے ہیں جس مسئلے کی وجہ سے آپ دونوں آپس میں سیپریشن کر رہے ہیں. یا تو اگر آپ سیپریشن کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے مسائل کم ہو جانے چاہیے, اس لیے آپ کا تنازع پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے شوہر کے ساتھ یا شوہر کو بیوی کے ساتھ کوئی پرابلم کریٹ ہو گئی اور آپ نے سیپریشن کر لی, تو سیپریشن اس کے بعد تو وہ پرابلم آپ نے ہمیشہ کے لیے پال لی. اگر آپ کا بیٹا ہے, بیٹی, اولاد ہے, بچے ہیں, آپ نے ان کی پرورش کی ذمہ داری نے اپنے خرچہ جمع کرانا ہے, باپ نے وہ کروانا ہی کروانا ہے, قانونی طور پہ بھی کروانا, شرعی طور پہ بھی کروانا ہے. لیکن وہ چونکہ انا آڑے آئی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں, قانون کا علم تو بعد کی بات ہے, دین کا علم سب سے زیادہ کم ہے. اور یہ صرف چھوٹے سے طبقے میں, یہ اکثر لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارا نا خواتین کے حقوق کے بارے میں ایک بڑی بری تصویر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان میں پتہ نہیں خواتین کے ساتھ کس طرح کا ظلم ہوتا ہے. اب اس کا کانٹریری دیکھیں, ہمارے معاشرے میں کوئی 90-95% سے بھی زائد خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بہترین بس رہی ہیں, ماں کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں. صرف 2-4-5% ہے نا جو عدالتوں میں جاتی ہیں, اس سے زیادہ تو کی تعداد نہیں ہے. باقی ساری خواتین بس ہی رہی ہیں نا, ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمیں ان سے کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ خواتین کی حد تک, ان چیزوں کی حد تک موجود ہے. صرف جہاں حد تک کمی ہے وہ صرف لیک آف نالج کی ہے. میں ذاتی طور پہ بطور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر شریعت کا, دین کا علم صحیح معنوں میں آ جائے
تو ہمارا یہ مسئلہ کبھی یہ تنازع عدالت تک پہنچے ہی نہ. بے شک. چونکہ یہ معاملہ ہم اپنی بنیاد سے سارے ہٹ گئے ہیں تو اس لیے یہ سارے خانگی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے لیے عدالتوں میں بھی جا کر آپ اسی مسئلے کا شکار رہتے ہیں جس مسئلے کی وجہ سے آپ دونوں آپس میں سیپریشن کر رہے ہیں. یا تو اگر آپ سیپریشن کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے مسائل کم ہو جانے چاہیے, اس لیے آپ کا تنازع پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے شوہر کے ساتھ یا شوہر کو بیوی کے ساتھ کوئی پرابلم کریٹ ہو گئی اور آپ نے سیپریشن کر لی, تو سیپریشن اس کے بعد تو وہ پرابلم آپ نے ہمیشہ کے لیے پال لی. اگر آپ کا بیٹا ہے, بیٹی, اولاد ہے, بچے ہیں, آپ نے ان کی پرورش کی ذمہ داری نہیں, آپ نے خرچہ جمع کرانا ہے, باپ نے وہ کروانا ہی کروانا ہے, قانونی طور پہ بھی کروانا ہے, شرعی طور پر بھی کروانا ہے. لیکن وہ چونکہ انا آڑے آئی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں, قانون کا علم تو بعد کی بات ہے, دین کا علم سب سے زیادہ کم ہے. اور یہ صرف چھوٹے سے طبقے میں, یہ اکثر لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارا نا خواتین کے حقوق کے بارے میں ایک بڑی بری تصویر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان میں پتہ نہیں خواتین کے ساتھ کس طرح کا ظلم ہوتا ہے. اب اس کا کانٹریری دیکھیں, ہمارے معاشرے میں کوئی 90-95% سے بھی زائد خواتین جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں بہترین بس رہی ہیں, ماں کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں. صرف 2-4-5% ہے نا جو عدالتوں میں جاتی ہیں, اس سے زیادہ تو کی تعداد نہیں ہے. باقی ساری خواتین بس ہی رہی ہیں نا, ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمیں ان سے کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ خواتین کی حد تک, ان چیزوں کی حد تک موجود ہے. صرف جہاں حد تک کمی ہے وہ صرف لیک آف نالج کی ہے.